وہ حج کا معنی ہے۔ حج کے لیے جو چیزیں حج کے اندر ہم ذکر کریں گے، اس میں احرام، پھر 8 ذو الحج اس میں منی ہے، 9 ذو الحج میں عرفہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 ذو الحج میں مزدلفہ ہے، 10 ذو الحج میں منی ہے، منی میں جا کے اس میں آپ نے رمی کرنی ہے، پھر جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، اور پھر بال بنوانے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 ذو الحج کو ہی مکہ آپ نے جانا ہے، طواف افاضہ یا زیارت اسے کہتے ہیں وہ کرنا ہے، اور سعی کرنی ہے، اور پھر 10، 11 اور 12 یہ ذو الحج ایام تشریق کے ہیں، اس میں رمی کرنی ہے، طواف وداع کرنا ہے، آخری جو عمل ہے طواف وداع کا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تفصیل سے ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلے احرام اور تلبیہ کے تعلق سے وہی چیز جو میں پہلے ذکر کی کہ اگر آپ میقات کے باہر ہیں تو آپ نے وہاں سے میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ دینا ہے، اور آپ میقات کے اندر ہیں اور حرم مکہ سے باہر ہیں تو جہاں ہیں وہیں سے حج کی نیت کریں، وہیں سے احرام باندھ دیں۔ اور اگر آپ حرم مکہ میں ہیں تو عمرے میں یہ تھا کہ آپ حرم مکہ سے باہر جا رہے تھے، لیکن حج کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ حرم مکہ میں مکہ شہر کے اندر موجود ہیں، اپنے ہوٹل میں موجود ہیں، تو جہاں موجود ہے وہیں سے حج کی نیت کر لیں، آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں۔ حج کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جہاں سے حج کی نیت کریں گے وہیں سے ہوٹل سے اپنا احرام حج کا باندھ دیں گے۔ اچھا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی کچھ ٹائم جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں مختلف گروپس کے، تو ممکن ہے کہ آپ کو 7 یعنی 8 ذو الحج جو یوم تربیہ ہے اس سے پہلے آپ کو منی لے جائے گی، تو پھر اس میں آپ یہ کریں کہ آپ منی پہنچیں اور 8 ذو الحج کی صبح آپ وہاں پہ احرام باندھ دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ احرام کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ حج کے لیے وہی آپ نے الفاظ کہنے ہیں جو عمرے کے لیے کہتے ہیں لبیک اللہم حجا، اور اگر آپ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے لبیک اللہم حجا عن فلان، کہ میں فلاں کی طرف سے حج کی نیت کر کے حاضر ہوں۔ اب آپ پر احرام کی پابندی شروع ہوگی جو پہلے ہم عمرے میں پڑھ چکے ہیں۔ تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، تلبیہ کے حوالے سے بھی تفصیل گزر چکی ہے، اور تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے 10 ذو الحج کو رمی کرنے تک۔ جب آپ رمی کرنا شروع کریں گے پھر آپ نے تلبیہ چھوڑ دینا ہے، یعنی 8 ذو الحج کو رمی آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، 9 ذو الحج کو آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، 10 ذو الحج کی صبح جب تک آپ رمی نہ کر لیں آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ تلبیہ کا یہ وقت ہے حج کے لیے۔ عمرے کے لیے وقت یہ تھا کہ آپ نے احرام کی نیت کر کے کعبہ کو دیکھنے تک آپ نے جو ہے وہ آپ نے وہ کرنا تھا، تلبیہ پڑھنا تھا۔ اب یہ مشاعر مقدسہ جہاں پر آپ جائیں گے حج کے لیے، یہ مسجد حرام ہے، اور یہاں پر منی موجود ہے، اور منی کے بالکل برابر میں جو ہے مزدلفہ ہے، اور سب سے دور جو حرم مکہ سے بھی باہر ہے وہ ہے عرفات۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے۔ منی کے بالکل قریب برابر میں ہی یہ عزیزیہ ہے۔ اکثر حجاج کرام جو ہیں وہ حج کے دنوں میں ان کے ہوٹل جو ہے وہ عزیزیہ کے اندر ہوتے ہیں، تو عزیزیہ جو ہے وہ منی کے بالکل برابر ہے۔ منی کے شروع میں جو ہے مسجد خیف ہے، اور مزدلفہ کے اندر جو ہے مسجد مشعر حرام ہے، اور عرفات کے اندر جو مسجد ہے وہ مسجد نمرہ کہلاتی ہے، اور عرفات کے اندر یہ پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ 8 ذو الحج کو آپ نے سب سے پہلے یوم ترویہ کی صبح آپ نے منی جانا ہے۔ اب آپ کا حج شروع ہو گیا، آپ نے احرام پہن لیا، اب آپ نے صبح آپ نے منی جانا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر آپ نے منی میں ہی آپ نے ادا کرنی ہے۔ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کو آپ نے قصر ادا کرنا ہے۔ جو ظہر ہے وہ آپ قصر پڑھیں گے، جو عصر ہے وہ آپ قصر پڑھیں گے، جو عشاء ہے وہ آپ قصر پڑھیں گے، لیکن جمع نہیں کر سکتے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، قصر کرنا ہے بغیر جمع کے۔ منی میں رات گزارنا جو ہے، یعنی جو 8 کے دن کی جو آخری جو رات ہے کہ 9 ذو الحجہ کی رات کو گزارنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہ گزار سکے، نہ جا سکے یا نہ جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خود کو اگلے دن کے لیے تیار کریں جو کہ حج کا سب سے عظیم دن ہے۔ اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے کہ جی ہم ذرا باہر نکلیں، منی میں ذرا چکر لگائیں، کیا ہے کدھر ہے کیا چیز ہے، تو یہ کام آپ نہ کریں۔ آرام کریں، خوب آرام کریں، تاکہ اگلا جو دن ہے اس میں آپ کو آرام کا وقت نہیں ملے گا، جو سب سے عظیم دن ہے حج کا، جو عرفہ کا دن ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس دن تھکائیں نہ۔ ہاں، اگر آپ کا خیمہ جو ہے منی میں مسجد خیف کے قریب ہے، یا آپ کو راستے کا پتہ ہے اور آپ وہاں جا سکتے ہیں تو باہر وہاں جائیں۔ وہاں مسجد خیف کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں 70 انبیاء نے نماز ادا کی۔ کوئی نماز ادا کرنے کو کوئی خاص اجر نہیں ہے، لیکن وہاں کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہاں پر 70 انبیاء نے نماز ادا کی۔ اگر آپ وہاں جا سکتے ہو، آپ کا خیمہ وہاں قریب ہو تو وہاں جانا چاہیے۔ یہ منی ہے، اس کا تھوڑا سا نقشہ آپ سمجھ لیجیے کہ منی کے بالکل قریب جو ہے یہ مزدلفہ ہے، اس طرف جو ہے یہ مکہ ہے، مکہ کی جانب پڑتا ہے،
اور یہ منا کے بالکل برابر میں عزیزیہ ہے، دونوں کے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ منا کے بالکل شروع میں جو ہے وہ جمرات کا پل آتا ہے۔ یہ جو نیا پل جو جمرات کا بنایا گیا ہے یہ وہ پل ہے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ اور اس طرف جو ہے یہ مسجد خیف ہے جو میں نے ابھی ذکر کی کہ جہاں 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہے۔ یہاں پر وادی محصر ہے، یہ وادی مزدلفہ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وادی محصر ایسی وادی ہے جہاں پر آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ لشکر آیا تھا جس نے حملہ کیا تھا، ابرہا کا لشکر جس نے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ابابیل کے ذریعے جو ان کو تباہ و برباد کیا، تہس نہس کیا، وہ اس وادی میں کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی سے گزرتے تھے تو تیزی سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہاں سے تیزی سے نکل جاؤ کیونکہ یہ جگہ عذاب کی جگہ ہے، اسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ یہ مینا سے باہر ہے۔ مینا کے بالکل آخر میں ٹرین اسٹیشن بنایا گیا، ابھی ٹرین چلتی ہے مشاہد مقدسہ کے درمیان، اور اس کا پہلا اسٹیشن جو ٹرین میں اسٹیشن جو مینا کا دوسرا اسٹیشن ٹرین اسٹیشن مینا 2 کے نام سے ہے، وہ مینا کے بالکل آخر میں ہے۔ اور ٹرین اسٹیشن مینا 3 یہ جمرات کے پل کے برابر میں ہے، اور وہاں سے بھی ایک راستہ جو ہے وہ جمرات کے پل کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نیا مذبح خانہ بنایا گیا ہے مینا کا، یہ پیدل چلنے کے راستے ہیں مینا کے اندر۔ جمرات کے پل کے پاس یہ مسجد ہے جو ایک نکلی ہے پہاڑ کے اندر سے، اس کو مسجد بیت عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، اس کے آس پاس گرل لگا دی کیونکہ لوگوں نے اس کو متبرک سمجھ کے وہاں پہ نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی اور وہاں جمگھٹا لگ گیا تھا۔ یہ مسجد بیت عقبہ ہے، یہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہاں پر موجود ہے، جو جمرات کا جو پل جو اتر رہا ہے اس کے بالکل برابر میں یہ مسجد جو ہے وہ موجود ہے، اس کے آس پاس جنگلہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے مسجد بیت عقبہ؟ بیت عقبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے بیت عقبہ اولا اور ثانیہ لی تھی، تو اس لیے بیت عقبہ اس مسجد بیت عقبہ کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ مسجد جو ہے یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قائم نہیں ہے، بلکہ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور جو ہے اس نے 144 ہجری میں یہاں مسجد تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد جو بھی نمودار ہوئی ہے پہاڑ کے اندر سے یہ وہ مسجد ہے، تو لہٰذا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد آپ نہ سمجھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے پہاڑ کے اندر جنات نے تعمیر کی تھی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تاریخ سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ ابو جعفر منصور نے یہاں پر مسجد تعمیر کروائی تھی۔ یہ پل وغیرہ ہے مینا کے اندر۔ اب مینا میں ہم نے دن گزار لیے، اب ہم جائیں گے عرفات کی جانب۔ 9 ذی الحجہ کی صبح ہم نے عرفات جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ کو رات کو ہی عرفات لے جایا جائے کیونکہ وہاں کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو موو کرانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ٹائمنگ فرق کر دی جاتی ہے کہ آپ کو دن میں جانا ہے یا آپ کو رات میں جانا ہے۔ تو رات میں ممکن ہے کہ آپ کو لے جایا جائے، تو اگر جانا ہو تو 12 جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے کہ صبح میں جائے سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف۔ تلبیہ کہتے رہیں، تکبیرات کہتے رہیں۔ اب آپ مینا میں جو آپ کا سامان بھاری جو سامان ہے وہ اپنے مینا میں رکھا ہوا ہے، جہاں سے جاتے ہوئے چھوٹا بیگ ساتھ لینا، صرف بڑے بیگ اپنے ساتھ لانے سے چھوٹا جس میں کچھ خوش خوراک آپ کے پاس موجود ہو، پانی کی بوتل ہو، ضرورت کی چیزیں ہوں آپ کی اپنی، وہ صرف آپ اس کے اندر رکھیں، باقی سامان آپ مینا کے اندر ہی چھوڑ دیں۔ عرفات جو ہے کوشش کریں کہ زوال ہونے سے پہلے آپ عرفات پہنچ جائیں۔ عرفہ کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے عذاب فرمائے جتنا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جہنم سے عذاب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر حاجوں کے ذریعے فخر فرماتا ہے اور پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی ایک سوال تفاخرانہ جس کو کہتے ہیں، یہ وہ سوال ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں سے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو یہ بہت عظیم دن ہے۔ وہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں جو ہے یہ ظہر کے وقت میں قصر اور جمع کر کے پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں نہیں، ظہر کے وقت میں۔ تو ظہر اور عصر کی نماز قصر کریں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے اور 1 اذان اور 2 تکبیرات کے ساتھ ہم نے جمع کرنی ہے۔ بعض حضرات یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد نمرہ پہنچے۔ مسجد نمرہ اگر آپ پہنچتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہاں آ کے آپ خطبے میں شریک ہو جائیں گے، وہاں پر آپ جو ہے وہ ظہر اور عصر ان کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر آپ کا خیمہ دور ہے، آپ کو راستہ پتہ نہیں ہے، تو اپنا وقت بچائیں اور مسجد اپنی نماز اپنے خیمے میں ادا کریں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تصویر میں۔ یہ مسجد نمرہ ہے اور اس کے آس پاس جو رش کی کیفیت ہے اس میں ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے خیمے میں رہیں۔ ہاں اگر آپ صبح پہنچ جاتے ہیں 8-9 بجے آپ پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ آپ کو مسجد خیر میں جگہ مل جائے، لیکن بزرگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، واش روم آپ نے آنا جانا ہے تو بہت ہی مشکل کا سامنا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اپنے خیمے میں رہیں، قریبی واش روم وغیرہ موجود ہے آسانی سے، کیونکہ اصل جو مقصد ہے اس دن کا وہ ہے عبادت، تو لہٰذا وہ مقصد میں ذہن میں رکھیں۔
نمازیں ادا کرنے کے بعد دعا میں مصروف ہو جائیں. دیکھیں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں کیوں پڑھائے گی؟ تاکہ ظہر سے لے کے مغرب تک دعا کا وقت مل جائے. یہ مقصد ہے ظہر کے وقت میں جمع کرنے کا یوم عرفہ کے دن. تو لہٰذا یہ وقت ایسا ہے کہ زندگی میں شاید دوبارہ ہے. یہ ظہر اور مغرب کے درمیان 5-6 گھنٹے کا جو وقت ہے 7 گھنٹے کا, یہ دوبارہ شاید ہمیں نصیب نہ ہو. لہٰذا اس کو انتہائی قیمتی سمجھیے, انتہائی قیمتی سمجھیے. جو مانگنا ہے اس وقت میں آپ نے مانگنا ہے. یہ آپ کا اصل جو حج کا جو یعنی پوائنٹ ہے اصل وہ یہ. ضروری نہیں ہے کہ دعا کھڑے ہو کر مانگی ہے, آپ بیٹھ کر بھی مانگ سکتے ہیں, آپ لیٹ کر بھی مانگ سکتے ہیں. آپ تھک گئے آپ لیٹ جائیں لیکن دعائیں جاری رکھیں. آپ تھک گئے آپ بیٹھ جائیں, دعائیں جاری رکھیں. کھڑے ہو کر مانگ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر بھی مانگ لیں. وقوف عرفہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کھڑے ہو کر دعا کرنا. وقوف کا مطلب کھڑا ہونا نہیں ہے, وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا. قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا. تو وقوف عرفہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے تھے, اور دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر فرمائی تھی. تو لہٰذا بیٹھ کر, ہاں کھڑے ہو کر بھی کچھ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی تو کھڑے ہو کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. ہاں اگر آپ مسجد نمرہ میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ پوری مسجد نمرہ عرفات میں داخل نہیں, بلکہ نمرہ کا کچھ حصہ, مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک باؤنڈری ہے, یہ عرفات کی حدود ہے. یہاں باؤنڈری, یہاں پہ نشان بھی لگائے گئے ہیں مسجد کے اندر بھی. یہ جو حصہ ہے یہ عرفات کے اندر ہے, دوسرا حصہ عرفات سے باہر ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے, نماز تو آپ باہر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا, خطبہ حجۃ الوداع, اور جو نماز پڑھائی وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر نہیں پڑھائی بلکہ باہر کھڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جو مسجد نمرہ کا جو محراب ہے وہ اس جگہ پر ہے جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. اور نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرفات کے اندر آ گئے تھے. تو لہٰذا نماز پڑھنے کے بعد آپ بھی عرفات کے اندر آ جائیں. نماز ادا کرنے والے یقین کرنے کے آپ عرفات والے حصے میں, تو یہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن کا جو سب سے افضل ذکر جو بیان فرمائے گا, جو فرمایا کہ میں نے کیا, مجھ سے پہلے انبیاء نے کیا, وہ کیا ہے؟ وہ بھی کلمہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ دیکھیے کہ ہر مقام پر جو بہترین اور افضل ترین مقام ہے وہاں پر کلمہ توحید موجود ہے. معنی کیا ہوا کہ توحید کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. کھڑے ہو کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے, بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے, جیسے کہ میں نے ذکر کیا. عرفہ کے دن خوراک کا خیال رکھیں, خشک خوراک کھائیں, زیادہ جو ہے وہ پانی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں یا کوئی تر والی چیز نہ کھائیں, کیونکہ وہاں پر خوراک آپ کو مل بھی سکتی ہے. باہر آپ کو کچھ ٹھیلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی کھانے پینے کو مل جائے گا, لیکن اس سے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں عموماً لوگوں کے. لہٰذا اس دن آپ کوشش کریں کہ آپ بسکٹ وغیرہ کھا لیں, آپ فروٹ کھا لیں, تاکہ جو ہے آپ کو بار بار واش روم نہ جانا پڑے. اور اگر آپ کے خیمے میں بھی ہیں تو بار وہاں پر واش روم وغیرہ میں رش ہوتا ہے. عرفات میں بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. مسجد نمرہ میں جانا بعض لوگ واجب سمجھتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مستحب ضرور ہے, واجب نہیں ہے. جبل رحمت پر جانے کا بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے. جبل رحمت کے حوالے سے کوئی فضیلت کسی حدیث میں موجود نہیں. آپ دیکھیں گے ویڈیوز کے اندر بھی جو دکھائی جاتی ہے عرفات کے دن کہ جبل رحمت بھرا پڑا ہے لوگوں سے, چڑھے پڑے ہیں سب جبل رحمت کے اوپر. جبل رحمت کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ہاں ایک واقعہ معروف ہے, ایک داستان معروف ہے کہ جی یہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور یہاں پر آدم اور حوا علیہ السلام ملاقات ہوئی تھی. یہ جو ہے وہ روایات موجود ہیں, لیکن حج کے تعلق سے اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. باہر سورج غروب ہونے سے پہلے بعض لوگ عرفہ سے نکل جاتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. اس طرح جو ہے وہ واجب آپ کا رہ جائے گا اور پھر فدیہ ادا کرنا پڑے گا. بعض اوقات لوگ عرفہ پہنچ ہی نہیں پاتے, یا عرفہ پہنچتے ہی نہیں ہے, سارا دن عرفہ سے باہر نکل جاتا ہے, تو ایسی صورت میں حج باطل ہو جاتا ہے. اب عرفات کا ہم نے اپنا عمل مکمل کر لیا, وہاں پہ جو بھی اذکار وغیرہ دعائیں ہم نے پوری کر لی. اب عرفہ سے ہم نے روانہ ہونا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرفہ سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں مزدلفہ کی جانب. جب عرفہ سے روانگی ہو تو سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ سے نکلنا ہے, مغرب نہیں پڑھنی. مغرب ہم کہاں پڑھیں گے؟ مغرب ہم مزدلفہ میں پڑھیں گے. اگر آپ کے ساتھ بزرگ اور بچے نہیں ہیں اور آپ پیدل چل سکتے ہیں تو پھر مزدلفہ پیدل چل کے جانا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹرین کے ٹکٹ وغیرہ موجود ہے تو ٹرین سب سے بہتر ہے, کیونکہ بس آپ بسیں جو ہے وہ پھنس جاتی ہیں. لیکن یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ نوجوان ہیں چل سکتے ہیں تو پھر آپ چلیں. اگر آپ کے ساتھ بزرگ موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, پھر آپ یہ رسک نہ لیں. اور خاص طور پر اگر آپ گروپ کے ساتھ ہیں پھر کوشش کریں کہ گروپ کے ساتھ ہی رہیں, پھر الگ سے آپ نہ نکلیں.
راستے میں آپ دیکھیں گے ٹھیلے والے آئیں گے چیزیں بیچ رہے ہوں گے تو ممکن ہے کہ کچھ سختی کرا دی ہو سعودی گورنمنٹ نے. ہمارے دور میں باہر وہاں پہ بہت لوگ موجود ہوتے تھے جو ٹھیلے لگا کر بیچ رہے ہوتے تھے, تو وہ کھا کر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ پیٹ وغیرہ خراب ہو جاتے تھے اور یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ. مزدلفہ جب ہم پہنچے تو وہاں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنی ہے اور قصر کرنی ہے. مغرب تو ہم 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے, عشاء ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے. تو یہ جمع کریں گے عشاء کے وقت میں, قصر کریں گے اور جمع کریں گے. مزدلفہ جب آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ آرام کریں اور اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, کیونکہ آج کا دن بھی آپ نے بڑی محنت سے گزارا ہے اور کل کا جو دن ہے وہ سب سے بڑا دن ہے آج کا. اس دن بہت سے اعمال آپ نے کرنے ہیں, تو لہٰذا اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے تیار کریں, آرام کریں, سو جائیں وہاں پر مزدلفہ میں. جو سامان میں نے ذکر کیا وہ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو یقیناً آپ کے لیے مزدلفہ کی رات بڑا کام آئے گی. کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے لے کے جانی, لیکن پہلے دن کی, 3 دنوں کی نہیں, پہلے دن کی 7 کنکریاں آپ نے اٹھانی ہیں. وہ چاہے تو سونے سے پہلے اکٹھی کر لیں, چاہے تو صبح, آپ کی مرضی ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. جو شخص مزدلفہ میں رات نہ گزار سکے اس پر فدیہ ہے. بسوں میں پھنس گئے, کہ رہ گئے, نہیں پہنچ پائے, کسی اور وجہ سے رہ گئے, تو بہرحال فدیہ ہے, واجب رہ گیا, لہٰذا سے فدیہ ادا کرنا ہوگا. جو جانور کی قربانی ہے مکہ میں کی جائے. عورتیں, بچے اور وہ افراد جو ان کے ساتھ, یعنی جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ ہو, وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں. یعنی خواتین اور بچے, اور وہ لوگ جو ان خواتین اور بچوں کے ساتھ ہو آدھی رات کے گزارنے کے بعد مینا سے مزدلفہ سے مینا کی جانب جا سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ بعض لوگ مزدلفہ سے مینا جاتے ہیں اور جاتے ہی کنکریاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. کنکریاں صبح ماری جائیں. آپ مزدلفہ سے جا سکتے ہیں مینا آدھی رات کے بعد, لیکن مینا اپنے خیمے میں جائیں, آپ آرام کریں تاکہ صبح آپ آرام سے آ کر کنکریاں مار لیں. رات میں جاتے ہی آپ نے کنکریاں نہیں مارنی, اور اگر آپ رات وہاں گزارتے ہیں تو زیادہ مستحب, اس کا اجر زیادہ ہے. فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ادا کی, وہاں نماز ادا کریں, اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ مشعر حرام, ایک جگہ ہے جہاں پر اب مسجد بنا دی گئی ہے, تو اللہ رب العزت کو فرمانے میں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام, کہ تم اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. تو مشعر حرام, اب یہ مسجد بنا دی گئی جو کہ مینارہ کو نظر آ رہے ہیں, تو وہاں پر ذکر کرنا ہے فجر کے بعد. اتنا ذکر کرنا ہے کہ جب تک کہ کچھ روشنی نہ ہو جائے, اس وقت تک ذکر کرنا ہے جب تک کہ روشنی نہ ہو جائے. اور پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں مینا کی طرف, یعنی جب تھوڑی روشنی ہو جائے تو آپ نے ذکر ختم کیا اور اب آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. یہاں پر جو ہے مزدلفہ کا معاملہ ختم ہوتا ہے. کچھ غلطیاں جو مزدلفہ میں ہوتی ہیں وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ مغرب اور عشاء اتنا مؤخر کرتے تھے کہ عشاء بھی ختم ہو جاتی. عشاء کا جو وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے. اگر آپ آدھی رات تک مزدلفہ نہیں پہنچ پائے تو آپ جہاں پر ہیں آپ وہیں پر نماز پڑھ لیں. اگر آپ جہاں پر موجود ہیں آپ وہیں پر مغرب اور عشاء اکٹھی کر لیں, عشاء کی نماز قضا نہ کریں. ساری رات بعض اوقات لوگ مزدلفہ سے باہر اتار جاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے, تو باہر اس پر فدیہ ہے. اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کنکریاں جو 3 دن کی کنکریاں ہیں, 70-72 کنکریاں بنتی ہیں, وہ ساری یہیں سے لے کے جاتی ہیں, وہ تھیلا بھر لیتے ہیں. تو یہاں سے لے کے جانا ضروری نہیں ہے. آپ صرف پہلے دن کی کنکریاں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے اٹھائی تھی, تو پہلے دن کی کنکریاں یہاں سے لے کے جانی ہیں. اب مزدلفہ کے بعد ہمارا بڑا دن شروع ہو گیا. 10 ذو الحج کا دن جو ہے یہ مینا کا دن ہے اور یہ رمی کا موقع ہے. اس میں سب سے پہلے آپ جمرہ عقبہ کی رمی کریں. بڑا جو جمرہ ہے اس کی آپ نے رمی کرنی ہے. وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ جو پل ہے اس میں کہاں پر یہ جمرہ عقبہ موجود ہے. رمی کا جو وقت ہے یہ سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے, یعنی سورج طلوع ہو اس کے بعد آپ نے رمی شروع کر لی. جو حضرات یا خواتین رات میں جا چکی ہیں مزدلفہ سے, انہوں نے بھی سورج طلوع ہونے کے بعد رمی جو ہے وہ شروع کرنی ہے اور زوال تک ہے. اگر رش کی وجہ سے زوال تک وقت نہ مل پائے, یا ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہر گروپ والے کو وقت دیا گیا ہے کہ آپ نے اس وقت پر رمی کرنی ہے, اس سے پہلے رمی کرنے کے لیے آپ کو اجازت نہیں, اور جو خیمے وغیرہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں, تو جو وقت دیا گیا اس وقت پر آپ جائیں. لیکن بہرحال اگلے دن کی فجر تک کنکریاں مار سکتے ہیں, یعنی اصل جو وقت ہے اس کا زوال تک ہے, لیکن کنکریاں جو ہے اگر وقت نہ ملے تو وہ اگلے دن کی فجر تک بھی ماری جا سکتی ہیں. ابھی اذان کا وقت ہے, 1-2 منٹ وقفہ لیتے ہیں. تو اس حج کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی, اور اس میں رمی جو 10 ذو الحج کو ہوتی ہے اس تک ہم بات مکمل کر چکے ہیں. رمی جو ہے وہ 10 ذو الحج کو ہوگی, اور 10 ذو الحج کو جو
پہلا دن ہے رمی کا، اس دن صرف جمرہ عقبہ میں رمی کی جائے گی، یعنی جو بڑا جو جمرہ جس کو کہتے ہیں اس کی رمی کی جائے گی۔ اور رمی کا جو وقت ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے، تو یہ ایک وقت اصل افضل وقت جو ہے وہ رمی کے لیے ہے۔ لیکن جو وقت آپ کو دیا جائے گا، جو مختلف گروپس کو دیا جاتا ہے، تو ممکن ہے آپ کا وقت کوئی اور، تو اس حساب سے جو اگر زوال تک نہ ہو سکے تو پھر اگلے دن کی فجر تک کنکریاں مار سکتے ہیں۔ ہر کنکری جو ہے وہ تکبیر پڑھ کر مارنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ کنکریاں ماری جائیں گی۔ کنکری کا جو سائز ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یعنی چنے کے دانے سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ بڑا ہو نہ بالکل باریک ہو۔ تو یہ سائز جو ہے وہ اس سائز کی کنکریاں آپ کو مل جائیں گی مزدلفہ میں، اور اگلے 2 یا 3 دن کے لیے آپ کو یہ کنکریوں کا سائز جو ہے یہ مل جائے گا مینا کے اندر۔ یہ جمرہ کا پل ہے، یہ اس کا ایک گراف ہے۔ اس میں ابھی جو پل بنایا گیا ہے اس کے 5 منزلیں ہیں، یہ گراؤنڈ فلور ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 4 منزلیں بنائی گئی ہیں، چھت ہے اس کے اوپر۔ تو جب آپ رمی کے لیے جا رہے ہیں مزدلفہ سے جب آپ نکلیں گے تو ایک پیڈسٹرین وے ہے، پیدل جانے والا راستہ ہے، اسی سے سب لوگ جائیں گے۔ تو جب آپ جا رہے ہو تو راستے میں ہی دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو راستہ ہے یہ کون سے والے فلور پہ جا رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو رش ہوتا ہے خصوصاً 10 ذوالحج کو وہ رش ہوتا ہے گراؤنڈ فلور پہ، سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، اور سب سے جو کم رش ہوتا ہے وہ رش ہوتا ہے سب سے اوپر والے فلور پہ۔ تو کوشش کیجیے گا، خاص طور پہ اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں یا بزرگ ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اوپر والا فلور انتخاب کریں، اور دور سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو راستے جا رہے ہیں اس میں آگے جا کے پھر انہوں نے تقسیم کیے ہوئے راستے، کوئی راستہ سیدھا گراؤنڈ فلور کی طرف جائے گا تو کوئی راستہ جو ہے وہ فرسٹ فلور کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی سیکنڈ فلور کی طرف، اس طریقے سے ہو رہا ہوگا۔ یہ جمرات کا پل ہے، اس طرف مکہ ہے، اس طرف مینا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایسکلیٹرز ہیں، جو سیڑھیاں ہیں جو آپ کو اوپر لے کے جائیں گی، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ، فورتھ فلور پہ اور چھت کے اوپر۔ اور ان سیڑھیوں سے جو ہے وہ آپ نیچے اتر سکتے ہیں، یہ اسکلیٹرز ہیں نیچے اترنے کے لیے۔ اور مختلف اور بھی راستے ہیں جو جن سے اوپر جایا جاتا ہے۔ یہ اسکلیٹرز ہیں جو آپ کو مختلف فلورز پہ، کہیں کسی فلور کو انہوں نے بلاک بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ سیڑھی جو ہے فلاں فلور پہ نہیں رکے گی بلکہ اس سے اوپر چلے گی۔ یہ ہیلی پیڈ والا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ ایمرجنسی کے لیے۔ یہ جو سب سے پہلا جو جمرہ آئے گا اسے کہتے ہیں چھوٹا جمرہ، جمرہ صغرا، یہ سب سے پہلا جمرہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو آپ نے اس دن رمی نہیں کرنی، جو سب سے پہلا جو جمرہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جمرہ وسطیٰ، درمیانی جمرہ، تو یہ اس کو بھی ہم اس دن رمی نہیں کریں گے، اس دن رمی ہم کریں گے سب سے آخری جمرے کو جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک چٹان تھی یا ایک پہاڑی تھی جس کا عقبہ نام تھا، اس کے قریب یہ جمرہ ہے، جسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس دن جو ہے یہ رمی کی جائے گی 10 ذوالحج کو، اس جمرے کی سب سے آخری والے جمرے کی، پہلے اور دوسرے جمرے کو چھوڑ دیا جائے گا اور سب سے آخری والے جمرے کی جو ہے وہ رمی کی جائے گی۔ یہ راستہ جو ہے اس سے آپ دوبارہ مینا کی طرف اتر سکتے ہیں، یعنی واپس آپ جائیں گے مینا کی طرف اس راستے سے۔ اور ایسکلیٹرز میں سے بھی آپ دیکھ لیجیے گا کچھ کے اوپر لکھا ہوا مکہ جانے کے لیے، کچھ کے اوپر لکھا ہوا مینا جانے کے لیے۔ تو کچھ ایسکلیٹرز جو ہیں ان کے رخ جو ہے وہ مینا کی طرف ہوں گے، یعنی جب آپ اتریں گے نیچے تو ان کے دروازے مینا کی طرف کھلے ہوں گے واپس، اور کچھ کے دروازے جو ہیں وہ مکہ کی طرف کھلے ہوں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی جو راستہ ہے اس میں آپ رانگ نہیں آ سکتے۔ اب بالکل انہوں نے پابندی کر دی، خصوصاً 2 سال پہلے جو ایک واقعہ ہوا آپ کے لکھنؤ کا، تو وہاں پہ کافی حجاج کرام جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ سختی کر دی، پچھلے سال بھی سختی رکھی تھی، اس سے پہلے بھی سختی ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس میں شدت آ گئی ہے کہ آپ کسی راستے سے رانگ نہیں جا سکتے۔ اب آپ نے اگر ایک بورڈ دیکھ لیا کہ یہ مکہ جانے کے لیے، تو اب اگر آپ اس میں نکل گئے تو اب آپ رانگ نہیں آ سکتے، اب آپ کو بہت طویل دور جانا پڑے گا اور وہاں سے واپس آئیں گے۔ تو لہٰذا پہلے سے غور کر لیجیے کہ یہ راستہ کس طرف کو جاتا ہے، اور پہلے سے طے کر لیجیے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اسی طرح یہ راستے جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2 راستے مینا کی طرف ہیں، یہ 2 راستے جو ہیں وہ مکہ کی طرف جانے کے لیے، ایسکلیٹرز بھی یوز ہو سکتے ہیں اور یہ راستے بھی یوز کی جا سکتے ہیں نیچے اترنے کے لیے۔ جب آپ رمی کرنے جائیں تو یہ وہ دیوار ہے جس پر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں،
اس دیوار پر آپ نے کنکریاں مارنی، اور یہ وہ حوض ہے کہ جس پر دیوار پر کنکری لگنے کے بعد اس حوض پہ کنکری گرتی ہے۔ جب آپ جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیوار ہے اور دیوار کے ارد گرد جو ہے وہ حوض بنا ہوا ہے، تو دیوار پر کنکری لگنے کے بعد حوض کے اندر کنکری گرتی ہے۔ جب آپ شروع میں جائیں گے، جیسے ہی آپ پہنچیں گے جمرہ کے پاس، تو شروع میں بہت رش ہوتا ہے، لوگ وہیں سے کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، یعنی پیچھے تک رش ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بجائے کنکری جو ہے وہ جمرہ کو لگنے کے وہ آپ کے سر پہ لگ رہی ہوتی ہے، یعنی کئی لوگوں کی کنکریاں بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کنکری کہاں جا رہی ہے، دور سے کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اس جگہ کو کراس کریں اور آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور بالکل یہاں سے آپ کنکریاں ماریں۔ جب آپ آگے کی طرف سے کنکریاں ماریں گے تو آپ بسا اوقات تو ہمارا ایسا بھی ہو کہ ہم بالکل جمرہ کے ساتھ لگ کے سکون سے کنکریاں مارتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر جلد بازی نہ کیجیے، تھوڑا سا آگے نکلیے، تھوڑا سا آگے جا کر پھر آپ جو ہے کنکریاں ماریں گے تو آپ بڑے جو ہے وہ اطمینان سے یہاں پر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میری کنکری کہاں لگ رہی ہے اور کہاں گر رہی ہے۔ رمی کرنے کے بعد پھر جو دوسرا عمل آتا ہے وہ ہے قربانی کا۔ قربانی کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ بینک سے کوپن خرید کر، توکیل جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپرد کر دینا، تو بینک سے کوپن خرید کر جو ہے وہ قربانی کر دی جائے، یہ جو ہے وہ بینک کی قربانی ہے۔ مکہ مدینہ میں بہت سے افراد جو ہیں وہ نجی کوپن بیچ رہے ہوتے ہیں، بار ان کے حوالے سے احتیاط کریں، کیونکہ ان میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایک تو غیر قانونی ہوتی ہے، اور پھر ان کے جو جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں وہ جانور بھی بالکل کسی بھی طرح قربانی کے لائق نہیں ہوتے، اور یعنی وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب باہر مثال کے طور پہ اگر کوئی گروپ والا آیا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے جانور ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اور آیا ہوا ہے تو جی آپ کے جانور ذبح ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے وہاں پر، غیر قانونی عمل بھی یہ کیا جاتا ہے، اور جانور بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بالکل لاغر اور جو ہے وہ یعنی قربانی کے لائق نہیں ہوتے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بینک سے کوپن خریدا جائے اور وہی قربانی کرتی جائے، کیونکہ بینک جو قربانی کرتے ہیں اس پر باقاعدہ حکومت کی نگرانی ہوتی ہے۔ ہر جانور کو ایک ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ یہ بیمار تو نہیں ہے، اور پھر اس جانور کو ڈاکٹر کے چیک کرنے کے بعد پھر ایک شرعی جو وہاں پہ ایک عالم کھڑا ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پھر اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے سب سے بہتر یہ ہے کہ بینک سے قربان خرید دیا جائے۔ مینا یا مکہ میں بال اگر آپ خود اپنی قربانی کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پر قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے، وہاں پہ کوئی وجہ بن جائے، کوئی اس کو بینک سے نہ خرید سکے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 سفر حج میں اور 7 جو ہے واپس آ کر، یعنی اگر وہاں جا کر پیسے نہیں مل سکے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو پھر اس نے جو ہے وہ قربانی کے بجائے 10 دن کے روزے رکھے گا، 3 سفر حج میں وہیں پہ رکھے گا، اور 7 جو ہے وہ واپس آ کر رکھے گا۔ قربانی کے بعد پھر سلسلہ بال منڈوانے کا۔ بال منڈوانے کی فضیلت زیادہ ہے، جس سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جو گج کرواتے ہیں ان کی بخشش فرما دیں۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور صحابہ کرام بار بار یہ گزارش کرتے رہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کر دیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں، تو تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے دعا فرمائی کہ جو گج کرواتے ہیں، اور آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، اے اللہ جو بال چھوٹے کراتے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دیں۔ تو ان کے لیے 1 دفعہ دعا ہے، اور بال منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا ہے۔ پھر بھی اگر آپ بال چھوٹے کروا رہے ہیں کسی وجہ سے تو پھر اس میں شرط یہ ہے کہ مکمل سر کے بال چھوٹے کرائیں، کسی خاص جگہ سے نہیں، مکمل سر کے بال سے مشین پھروا لیں، جو بھی ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بال جو ہے وہ آپ جو دکان بنی ہے باقاعدہ وہیں سے کٹوائیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں، کچھ بنگالی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک تو اس وجہ سے لوگ بال کٹوا لیتے ہیں کہ دکانوں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، پھر دکانوں کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ دکان پہ 10-15 ہزار لے رہے ہیں تو یہ آپ کو 5 ہزار میں کاٹ کے دے دیں گے، لیکن اس میں نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی ناتجربہ کار ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ہم نے اپنی نظروں کے سامنے یعنی سر سے خون کے فوارے نکلتے دیکھے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ تھوڑا وقت بچانے کی خاطر اور تھوڑے پیسے بچانے کی خاطر نئی مصیبتیں پڑ گئی ہیں۔ تو یہ آپ معاملہ نہ کریں، تھوڑا صبر کر لیں۔ بہتر ہے کہ جو دکانیں باقاعدہ بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہیں سے کروائیں، کیونکہ وہاں پہ حفظان صحت کے اصول پر بھی پابندی ہوتی ہے۔
بریڈ یوز کرتے ہیں، وہ ڈیٹول سے دھوتے ہیں، ہر چیز اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ اب سینکڑوں لوگ جو ہیں وہاں پہ، ہزاروں لاکھوں لوگ بلکہ بال جو ہے وہ اپنے کٹوا رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ وبا وغیرہ بیماری وغیرہ بھی لگ سکتی ہے۔ عورتوں کے حوالے سے وہی ہے کہ اپنی چھٹیاں کے آخر سے جو ہے وہ تھوڑے سے بال کاٹ لیں، جیسا کہ شروع میں عمرے میں ذکر ہوا۔ اب یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ رمی کر لی گئی، قربانی ہوگی، بال منڈوا لی۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رہے، اعمال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے رمی، آپ نے مثال کے طور پہ پہلے جو ہے وہ آپ کی قربانی ہوگی، رمی آپ نے بعد میں کر لی اور پھر آپ نے بال منڈوا لی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رمی کر لی، اب لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کی قربانی ہوئی ہے یا نہیں، آپ نے تو میکسیکو پر خریدا ہوا ہے۔ تو جو گروپ لیڈر ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کی قربانی 2 بجے ہوگی، آپ کی 3 بجے ہوگی، آپ کی 4 بجے ہوگی۔ ایسا کوئی سلسلہ نہیں۔ بینک کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی، جتنی قربانیاں خرید لی گئی ہوتی ہیں وہ اتنی قربانیاں ذبح کر دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ ٹائمنگ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ سیٹ کرتے ہوں، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کچھ چیز آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے رمی کر لی ہے، اب آپ قربانی کا انتظار نہ کریں کہ میری قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی، آپ جا کے بال کٹوا لیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ پہلے بال کٹوا لیتے ہیں، بعد میں قربانی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے رمی کر لی ہے، اب آپ بال کٹوا لیں۔ تو اعمال آگے پیچھے ہونے میں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ بعد میں پھر سختی کرتے ہیں کہ نہیں جی میری قربانی ہوگی تو بال کٹواؤں گا، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے اور حدیث کے مخالف ہے۔ اب جب آپ نے عمل کر لیا، بال کٹوا لیا، رمی کر لی تھی، آپ نے بال کٹوا لیا، قربانی بھی ہو گئی، تو اب آپ احرام کی چادریں اتار دیں اور اب سب سادہ کپڑا پہن لیں، جو آپ کی کمیشن اور جو نارمل آپ کا لباس ہے وہ آپ پہن لیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں پہلا تحلل۔ یہ پہلا تحلل یا چھوٹا تحلل اس کو کہتے ہیں، کہ چھوٹا حلال ہونا، چھوٹا آزاد ہونا۔ تو اس میں اس کو اس لیے کہا جاتا ہے پہلا تحلل یا چھوٹا تحلل، کیونکہ اس میں خوشبو لگانا جائز ہے، آپ ناخن تراش سکتے ہیں، آپ بال کٹوا سکتے ہیں، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، سوائے ہم بستری کے۔ ہم بستری کرنا ابھی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ اعمال باقی ہیں حج کے۔ تو رمی، قربانی، بال کٹوانے میں اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب یہاں سے ہمارا احرام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب ہم سادہ نارمل لباس میں ہیں۔ اب ہم جائیں گے 10 ذوالحج کو طواف افاضہ کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم مکہ روانہ ہوں۔ مکہ کے لیے گزشتہ سال میں سنا تھا کہ کچھ ٹرین وغیرہ بھی چلتی تھی، لیکن باہر جو آپ کے لیے میسر ہو وہ آپ استعمال کیجیے۔ اور طواف افاضہ کا جو وقت ہے جو شروع ہوتا ہے وہ 10 ذوالحج کو سورج طلوع ہونے سے لے کے 13 ذوالحج کی مغرب تک ہے، یعنی 10 ذوالحج کا پورا دن، 11 ذوالحج کا پورا دن، 12 ذوالحج کا پورا دن اور 13 ذوالحج کی مغرب، یعنی تقریباً 4 دن ہیں طواف افاضہ کے۔ آپ ان 4 دنوں میں سے کسی بھی دن کسی بھی وقت جا کے یہ طواف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ تھکے ہوئے ہیں رمی کرنے کے بعد، بال کٹوانے کے بعد، آپ نہیں جانا چاہتے بیٹا، یہ آپ کے ساتھ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے لیے جانے میں مشقت ہے اور اس دن رش بہت ہوتا ہے مکہ کے اندر طواف افاضہ کے لیے 10 ذوالحج کو، تو اگر آپ لیٹ کرنا چاہیں، تاخیر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ تصاویر جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ مکہ فل بھرا ہوا تھا اس دن۔ طواف افاضہ کا وہی طریقہ ہے جو عام طواف کا ہے، لیکن اس میں یہ کہ احرام نہیں ہے، باقی وہی اسی طرح آپ نے حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور جو ہے وہ حجر اسود پہ ختم ہوگا، اور آپ نے مقام ابراہیم پر جا کر جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کرنی۔ طواف کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے سعی کا۔ یہ جو طواف آپ نے کیا یہ طواف زیارت، یہ حج کا طواف کہلاتا ہے۔ اصل حج کا جو طواف ہے وہ یہ تھا جو آپ نے کیا۔ اب اس کے بعد جو سعی آ رہی ہے یہ حج کی سعی ہے، اور اس کا بھی وہی طریقہ ہے۔ تو آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو طواف افاضہ کے بعد آپ نے سعی کرنی، سعی اب آپ کریں گے۔ اور حج قران یا حج افراد ہے اور طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تو طواف افاضہ کے بعد سعی کر لیں۔ یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا حج ہے حج تمتع، تو ہم نے طواف کرنا ہے اور طواف کے بعد ہم نے سعی کرنی۔ اب طواف اور افاضہ جب کر لیا اور سعی بھی کر لی تو اب اس کے بعد جو ہے اب انسان ہر معاملہ اس کے لیے جائز ہو گیا جو احرام پہننے کے بعد ناجائز ہو گیا تھا۔ تو اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، طواف بھی کر لی اور صحیح بھی کر لی ہے، تو اب جو ہے وہ انسان کے اوپر ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب 11، 12 اور 13 ذوالحج کی ایام تشریق کا دن ہے جو کہ مینا میں ہم نے گزارنے ہیں۔
طواف افاضہ کرنے کے بعد 11 کی طلوع فجر سے پہلے مینا پہنچنا ہے. اگر آپ نے 10 ذوالحج کو رمی کرنے کے بعد آپ مکہ گئے تھے تو اب آپ نے اگلے دن کی فجر ہونے سے پہلے مینا پہنچنا ہے. کیونکہ اگر اگلے دن کی فجر ہونے سے پہلے آپ مینا نہیں پہنچے تو رات آپ نے نہیں گزار سکے مینا میں, تو واجب آپ کا رہے گا. کیونکہ 11, 12 اور 13 ذوالحج کی راتیں گزارنا مینا میں, خصوصاً 11 اور 12 کی راتیں گزارنا واجب ہے. 13 کے حوالے سے آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو چلے جائیں, چاہیں تو آپ گزار لیں. ایام تشریق کی راتیں گزارنا جو ہے مینا میں یہ واجب ہے. ایام تشریق, اچھا یہاں پر ایک اور معاملہ میں ذکر کر دوں. بعض جو ہمارے حجاج ہوتے ہیں ان کے خیمے جو ہیں وہ مینا سے باہر مزدلفہ میں ہوتے ہیں. ان کے لیے علماء نے یہ ایک بات ذکر کی ہے, اگرچہ ہے وہ مینا کے حکم ہے. اگر آپ کا خیمہ نیو مینا جس کو ہم کہتے ہیں, اگر نیو مینا میں خیمہ ہے تو پھر جو ہے وہ کوشش کریں کہ رات کا کوئی 1-آدھا گھنٹہ آپ مینا میں گزاریں. آپ مینا کی طرف آ جائیں اور وہاں آ کر 1-آدھا گھنٹہ جو مینا میں گزاریں. ایام تشریق میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. جمرہ جو ہے وہ اولا کی, صغرا کی جس کو آپ کہہ لیں, پھر وسطیٰ کی اور پھر عقبہ کی, تینوں کی آپ نے رمی کرنی ہے. رمی کا جو وقت ہے وہ ہر روز, جیسے 11 کی رمی ہے تو وہ زوال سے لے کر مغرب تک ہے. جب بسا اوقات کیا ہے کہ کچھ گروپ لیڈر والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدی کروا دیں, خصوصاً 12 تاکہ جلدی نکلنا ہے, تو وہ آپ کو زوال سے پہلے رمی کرنے کا کہیں گے. زوال سے پہلے رمی کرنا یہ رمی ہوتی ہی نہیں. اگر آپ نے 11 کی رمی کرنی ہے تو آپ زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد رمی کریں گے. آپ نے 12 کی رمی کرنی ہے آپ ظہر کے بعد کریں گے. ہاں 11 کی رمی ظہر سے لے کے یعنی 11 کی ظہر سے لے کے مغرب تک ہے, اور اگر وقت نہ مل سکے تو 12 کی فجر تک آپ رمی کر سکتے ہیں. 11 کی یعنی 11 کی رمی 11 کی ظہر سے لے کے 12 کی فجر تک ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہ 11 کی رمی جو ہے وہ ظہر سے پہلے کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں. تو لہٰذا یہ وقت جو ہے یہ رمی کا ہے, تو زوال سے لے کے مغرب تک, اور اگر نہ کر سکے تو اگلے دن کی فجر تک آپ رمی کر سکتے ہیں. رمی کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا جمرہ سب سے پہلے آپ اس کی رمی کریں گے, اور اس کی رمی جو ہے وہ آپ سامنے کی طرف سے کریں گے. جیسے یہ سامنے جمرہ ہے تو آپ سامنے کی طرف سے رمی کریں گے, اور آپ کی پیچھے مینا ہوگا, آپ کے پیچھے مینا ہوگا, تو سامنے کی طرف آپ رمی کریں گے. لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جمرے پر رش بہت ہوتا ہے, تو اگر یہ سنت پر آپ عمل نہ کر سکیں تو بجائے سے کہ ہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری کنکری کہاں جا رہی ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کنکری کہاں جا رہی ہے, ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں, اور سنت اگر یہاں پہ اگر چھوڑنی پڑ جائے تو چھوڑ دیں. کم از کم یہ تو ہو کہ ہمارا واجب پورا ہو جائے. تو پہلے ہم نے چھوٹے جمرے کو رمی کرنی ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ پہلے جمرے کو رمی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی طرف جاتے اور دعا فرماتے. اور دعا اتنی طویل ہوتی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی طویل ہوتی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی. پہلے جمرے کی رمی کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ پر جاتے اور دعا فرماتے, پھر دوسرے جمرے کی رمی فرماتے. دوسرے جمرے کی رمی بھی آپ نے کر لی, اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے جمرے کی رمی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف جانا ہے, اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف, اور وہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعا مانگتے ہیں, حتیٰ کہ جتنی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. سورہ بقرہ تقریباً 2.5 سپارے ہیں, اگر آپ 20 منٹ بھی ایک سپارے کو لگائیں تو سمجھیں کہ تقریباً 50 منٹ کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اتنی طویل دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جمرہ کی رمی کرنے کے بعد. پھر تیسرے جمرے کی آپ نے رمی کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی. دعا کے 2 موقع ہیں, پہلے جمرے کی رمی کے بعد اور دوسرے جمرے کی رمی کے بعد. تیسرے جمرے کی رمی کے بعد دعا کا موقع نہیں ہے. تو یہ سنت طریقہ ہے. اب رمی میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں حجاج کرام سے. ایک تو یہ کہ وقت سے پہلے رمی کرنا, اس کا کوئی اعتبار نہیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 10 ذوالحج کو رمی شروع ہوتی ہے طلوع آفتاب سے, یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد, تو اس سے پہلے اگر کوئی رمی کی گئی ہوگی 10 ذوالحج کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح 11, 12 اور 13 کی جو رمی ہے وہ شروع ہوتی ہے زوال کے بعد, تو زوال سے پہلے اگر 11 کی رمی کر لی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. 12 کی رمی کر لی زوال سے پہلے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی دفعہ میں ساری کنکریاں پھینک دینا, مٹھی بڑی 7 کنکریوں کی اور ایک ہی دفعہ پھینک دی, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس طرح صرف ایک ہی کنکری شمار ہوگی, 7 شمار نہیں ہوگی. یہ بھی عمل دیکھا گیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں. ہمارے یہاں جمرات کو ویسے بھی شیطان کہا جاتا ہے, چھوٹا شیطان, بڑا شیطان. تو شیطان کا لفظ جو ہے یہ حدیث میں ہے ہی نہیں, یہ تو ہم سمجھتے ہیں.
یہ جو ہے اور پھر غصے میں آ کے چپل بھی ماری جاتی ہے، بڑے بڑے پتھر بھی مارے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا جو کہ حجاج کرام غصے میں آ کے جو اپنا یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ رمی جو ہے یہ عبادت ہے، اور اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ کوئی شیطان کو غصہ نہیں نکالا جا رہا، یہ کنکریاں کو شیطان کو جا کے نہیں لگتی ہیں، یہ عبادت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت جاری کی، اور پھر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے، اس کو عبادت کی طرح ہی جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ پھر یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ دیوار پر کنکری لگنا ضروری، یہ غلط ہے۔ دیوار پر کنکری لگنا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ حوض کے اندر کنکری گری، جو حوض اس کے آس پاس بنایا ہوا ہے، اگر دیوار پر نہیں لگی اور حوض میں گر گئی تو آپ کی کنکری شمار ہوگی، لیکن اگر دیوار پر لگ کر حوض سے باہر آ گئی تو پھر یہ کنکری شمار نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کنکری وہ ہے جو حوض کے اندر گرتی ہے۔ اسی طرح 7 سے زیادہ مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احتیاطاً مار لیں، احتیاطاً کوئی چیز نہیں ہوتی، 7 آپ کے ہاتھ میں کنکری ہیں، آپ 7 ماریں، آپ نے دیکھ لی 7 لگ گئی ہیں تو اب 8 اور 9 کی ضرورت نہیں ہے۔ کنکریاں دھوئی جاتی ہیں، آپ بات کو وہ دیکھیں گے بوتل میں ڈالیں گے، پانی ڈال کے کنکری کو اچھی طرح دھوئیں گے، تو وہ دھونا بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جس حالت میں جو آپ کو کنکری ملے وہ آپ ماریں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ کنکری اٹھا کے اس طریقے سے حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو یہ حوض کے اندر ڈالنا جو ہے یہ غلط ہے۔ کنکری پھینکنی ہے، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، تو کنکری پھینکنی ضروری ہے، اٹھا کے ڈالنی یہ غلط ہے۔ تو یہ رمی کے حوالے سے کچھ غلطیاں ہیں، اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تو سنت طریقے سے ہمیں رمی کرنی چاہیے۔ پھر 11، 12، 13 ذوالحج جو ہے اب اس کے بعد ہم نے مینا سے روانہ ہونا ہے۔ آپ چاہیں تو 12 ذوالحج کو بھی مینا سے جا سکتے ہیں، یعنی آپ نے 11 کا دن پورا گزارا، آپ نے 11 کی رمی کر لی، پھر آپ نے 12 کی آپ نے رمی کر لی زوال کے بعد۔ اب اگر آپ چاہیں کہ جی میں 13 کی رمی نہ کروں، میں جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ نکل جائیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ مغرب ہونے سے پہلے نکل جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو 12 کی مغرب وہیں ہو جائے۔ اگر آپ نے 13 کی کنکریاں نہیں مارنی تو پھر آپ مغرب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائیں۔ اگر مغرب ہوگی آپ کو وہاں پر تو پھر مینا میں رات گزارنا اور اگلے دن کی کنکریاں مارنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 11 اور 12 کو کنکری مار کے آپ عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے آپ نکل گئے مینا سے، تو پھر جو ہے وہ کوئی اس میں حرج نہیں۔ 12، 13 ذوالحج کو کنکریاں مارنا مستحب ہے، اگر انسان چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر 12 کی مغرب ہو گئی تو پھر یہ مستحب نہیں رہے گی بلکہ یہ واجب ہو جائے گی۔ اب آخری عمل جو ہے طواف وداع ہے، جو کہ حج کا آخری عمل ہے طواف وداع۔ اس میں جو طواف وداع ہے یہ حج مکمل ہونے کے بعد حرم مکہ سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے، اور یہ واجب ہے۔ طواف وداع جو ہے یہ واجب ہے، جو طواف زیارت ہے وہ رکن ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص بغیر طواف وداع کیے مکہ سے نکل جاتا ہے، حرم مکہ سے، تو اب اس کے پاس اختیار ہے کہ یا تو واپس آ جائے، آ کے طواف کرے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا، اس کو کوئی فدیہ نہیں، یا پھر یہ ہے کہ واپس نہ آئے اور فدیہ دے دے۔ یعنی اب اگر مثال کے طور پہ اس نے طواف وداع نہیں کیا اور حرم مکہ سے نکل کر جدہ چلا گیا، ضروری نہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی حضرات ہوتے ہیں کہ جی ہم نے جدہ جانا ہے، ہمارے رشتے دار وہاں ملنے جانا ہے، آپ مکہ میں، یا آپ مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے ٹور آپریٹر مدینہ لے کے جا رہے ہیں حج کے بعد، تو اب مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ نے طواف وداع کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آخری جب سفر ہوگا تو پھر ہم طواف وداع کریں گے، نہیں۔ طواف وداع اسی طرح مکہ سے رخصت ہونے سے کچھ دیر قبل کرنا ہے۔ کتنی دیر قبل؟ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر طواف وداع کرنے کے بعد اتنا وقفہ آ گیا کہ اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو اسے دوبارہ طواف کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ہے کہ ہم جا کے بس میں بیٹھ گئے، عصر کے بعد ہم نے نکلنا ہے، ہم نے عصر سے پہلے طواف کیا، عصر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہمارا ٹائم مقرر ہے، ٹور آپریٹر نے کہا کہ ہم نے مثال کے طور پہ 5:30 بجے نکلنا ہے، ہم جا کر بس میں بیٹھ گئے۔ اب بس وہاں سے نکلتے نکلتے، مکہ سے نکلتے نکلتے اس کو مغرب ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے نکلنا ہے عشاء کے بعد، اور میں مغرب سے پہلے جا کے طواف کر لوں، اور مغرب بھی وہی ہو گئی، عشاء بھی وہی ہو گئی، تو اب طواف وداع نہیں ہے، اب آپ کو طواف وداع دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو طواف وداع میں اتنا وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر عمرے کا آپ نے طواف کیا ہے تو یہ طواف وداع کے قائم مقام نہیں ہوگا، اور طواف وداع جو ہے بغیر احرام بھی کیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے طواف زیارت کیا تھا، اسی طرح طواف وداع کریں گے، اور اس کے بعد سعی نہیں ہے، صرف طواف ہے۔
اگر خواتین جو ہے وہ ایام کی حالت میں ہو، مخصوص ایام کی، تو طواف وداع ان پر واجب نہیں ہے، وہ نکل سکتی جا سکتی ہیں. ہاں طواف زیارت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر خواتین نہیں جا سکتی وہ پورا کیے بغیر. لیکن اگر طواف وداع کا معاملہ ہے تو پھر جو ہے ان کے لیے اجازت ہے، پھر یہ طواف وداع ان پر واجب نہیں ہے. اب آتے ہیں ارکان کی طرف، خلاصہ کی طرف کہ حج کیا ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. حج کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 احرام. احرام یعنی حج کی نیت. حج کی نیت اور احرام کے بغیر جو ہے وہ حج نہیں ہوتا. کسی شخص نے اگر نیت نہیں کی اور احرام نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہے. نمبر 2 وقوف عرفہ. عرفہ میں وقوف کرنا یہ ضروری ہے، چاہے 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو. یعنی صبح سے لے کے مغرب تک ٹھہرنا یہ رکن نہیں ہے، یہ واجب ہے. رکن کیا ہے؟ رکن یہ ہے کہ آپ آدھے گھنٹے وقوف عرفہ کریں، یہ رکن آپ کا رکن ادا ہو گیا. تیسرا ہے طواف. طواف زیارت جو ہم نے 10 ذوالحج کو کیا اور جس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 10 ذوالحج سے لے کے 13 ذوالحج کی مغرب تک تھی، تو وہ کرنا ضروری ہے طواف زیارت. ہاں اگر خواتین کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ 9 ذوالحج کو 10 ذوالحج کو، وہ کیا کریں؟ اب ان کے لیے صورت یہ ہے کہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ 13 کے بعد بھی کر سکتی ہیں، 15 16 17 کو بھی کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور مثال کے طور پر اگر ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو جائے تو وہ کیا کریں گی؟ تو اس کے لیے علماء نے یعنی اگر وہ فلائٹ کا ٹائم وہ ڈیلے نہیں کر سکتی تو 2 صورتیں ہیں. خواتین کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایام کب شروع ہونے، تو اس سے پہلے وہ کوئی دوائی استعمال کر لیں تاکہ وہ ایام رک جائیں، تاکہ وہ ادا کر سکیں عمرہ، اپنا طواف جو ہے وہ طواف زیارت جو ہے وہ ادا کر سکیں. ایک صورت تو یہ ہے. اور اگر یہ صورت نہ ہو سکے یا نہ ہو سکی ہو اور شروع ہو جائے یہاں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنی پاکیزگی کا مکمل خیال کرتے ہوئے لباس کا اور سب کچھ کا وہ طواف کرے. کیونکہ اب جو خاتون جا رہی ہیں ان کا آنا پتہ نہیں، اور طواف زیارت کیے بغیر جو ہے وہ خواتون اپنے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پہلا تعلل ہوا دوسرا تعلل ہوا نہیں. تو لہذا اب صورت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جا کر اپنی پاکیزگی کا مکمل خیال کرتے ہوئے وہ طواف کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ یہ طواف قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی انسان کو اس کے وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. لہذا اس قاعدے کی روح سے وہ خاتون کے لیے اجازت ہے کہ وہ طواف کر لے. تو طواف زیارت جو ہے یہ رکن ہے، اور سعی جو حج کی سعی ہے یہ بھی رکن ہے. تو یہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، یا تو آپ کریں گے یا پھر آپ کا حج جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ان 4 ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر رہ گئے، احرام یا وقوف عرفہ یا طواف یا سعی، تو حج جو ہے وہ نامکمل ہے، حج نہیں ہوگا. اور طواف کے حج کے جو واجبات ہیں وہ نمبر 1 احرام. احرام جو ہے یعنی حج کی نیت یہ رکن ہے، میقات سے کرنا واجب ہے. احرام رکن ہے، لیکن اگر میقات سے نہیں کر سکا تو وہ کہیں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو پھر فدیہ ادا کرنا ہوگا. ہاں اگر وہ میقات کے اندر موجود ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ مکہ میں موجود ہے اور وہاں سے حج کی نیت کرتا ہے، تو پھر وہ وہیں سے احرام پہنے گا. لیکن اگر وہ میقات کے باہر سے آ رہا ہے تو پھر اس کو میقات سے احرام پہننا ضروری ہے، یہ واجب ہے. اسی طرح وقوف عرفہ رکن ہے، لیکن مغرب تک کرنا یہ واجب ہے. اگر مغرب سے پہلے کوئی شخص عرفہ سے نکل جاتا ہے تو اس نے ایک واجب چھوڑ دیا جس پر اس کو فدیہ اور دم دینا پڑے گا. نمبر 3 ہے مزدلفہ میں رات گزارنا. مزدلفہ میں رات اگر وہ نہیں گزار سکا 1 گھنٹہ بھی یا بلکہ 15-20 منٹ بھی اگر وہ مزدلفہ میں رات نہیں گزار سکا، فجر سے پہلے نہیں پہنچ سکا، تو پھر اس پر دم واجب ہو جائے گا. اسی طرح رمی جمرات کرنا ترتیب کے ساتھ، ہر دن کی کنکری مارنا یہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ضروری ہے. ترتیب اگر آگے پیچھے ہو گئی تو پھر یہ واجب رہ جائے گا اور اس پر جو ہے اس کو دم ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح بال منڈوانا اگر یہ رہ گیا تو اس پر بھی اس کو دم دینا پڑے گا. اسی طرح ایام تشریق جو کہ 11 12 اور 13 ذوالحج ہے اس کی رات مینا میں گزارنا یہ بھی واجب ہے. اگر یہ رہ گیا تو اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا. اور 7ویں چیز ہے طواف وداع. اگر یہ رہ جاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا اس صورت میں کہ وہ فدیہ ادا کر دے مکہ کے اندر. تو یہ 7 جو ہیں یہ واجبات ہیں. یہ واجبات پورے کرنے ہوں گے تو ہمارا حج مکمل ہو جائے گا، اور اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو پھر ہم پر یہ فدیہ واجب ہو جائے گا. تو یہاں پر ہمارا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اور ساری تفصیل جو الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی، یہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث سے ثابت ہے.
کوشش ہماری یہ ہو، مقصد ہمارا یہ ہو کہ حج جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ رب العزت کی توحید اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں تو مینا نہیں جاؤں گا، میں عرفہ نہیں جاؤں گا، عرفہ تو حرم سے باہر ہے، میں مکہ میں بیٹھتا ہوں مسجد حرام میں، یہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے اس کا حج ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں۔ سنت یہ ہے کہ وقوف عرفہ کیا جائے عرفہ کے اندر، بھلے وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 نماز کے برابر ہو، بھلے وہ حرم مکی سے باہر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہیں لہٰذا ہم مان جائیں گے۔ تو لہٰذا حج جو ہے ایک تو توحید کا نام ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، عبادت کے معاملات میں اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی جائے، یہ توحید۔ اور دوسرا اتباع سنت۔ اب پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قصر پڑھی تھی اور جمع کی تھی، ہم یہ کہیں گے نہیں جی ہم نہیں کریں گے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں یا جو ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، اور اس حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے اندر قصر بھی کی اور جمع بھی کی، لہذا ہم نہیں کریں گے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی آپ جب عرفہ میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قصر کی تھی اور جمع کی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، اور اگر آج کے دور میں بات کی جائے کہ جی آج جو امام صاحب پڑھاتے ہیں وہ بھی تو قصر اور جمع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی وہ بھی مسافر تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سال شیخ سدیس نے نماز پڑھی، اور شیخ سدیس جو ہے وہ مکہ میں رہتے ہیں، مکہ کے رہائشی ہیں، انہوں نے بھی قصر کی اور جمع کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں جو قصر کی اور جمع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حج میں اہل مکہ بھی موجود ہے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے یہ کہا ہو کہ بھائی ہم تو قصر اور جمع کریں گے، تم نے قصر نہیں پڑھنی، تم نے مکمل پڑھنی ہے اور جمع بھی نہیں کرنی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تو لہذا عمل وہ کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خذوا عنی مناسککم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، لہذا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ سیکھنا ہے، جو مرضی کہتا رہے کرنا وہ ہے، ہم نے جو احادیث میں ثابت ہے، اور یہی ہمارا حج مبرور ہے اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات اور جو بھی وہاں پر حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سفر آسان بنا دے اور آپ کا حج اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ دعاؤں میں اس ادارے کو بھی اور مجھے بھی